پر آتی ہے، اور پھر جہاد جو ہے یہ شروع سے لڑائی کا ذمہ جو ہے یہ لڑکوں کا ہوتا ہے. تو فرعون بھی جانتے تھے کہ بنی اسرائیل ہی میری مخالف قوم ہے، اگر مقابلہ ہوگا تو انہی سے ہوگا، اور ظاہر مقابلے میں ہمارے سامنے لڑکے ہی آئیں گے، تو اچھا ہے اس سے کہ ہم ان کے لڑکوں کو زندہ ہی نہ رکھیں. لڑکیاں تو جنگ نہیں کرتی ہیں. یہ پرانے زمانے سے یہ انسان کے فطرت میں اللہ نے ذمہ داری مردوں پر ڈالی ہے. آج بدنصیبی سے ہمارے بھائی ناراض ہوتے ہیں، عقائد بھی خراب ہے اور بھی اعمال خراب ہے. بھائی کو سمجھاتے ہیں، اچھے بھلے تکڑے جوان ہوتے ہیں، موٹی گردن والے، ان کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ پر مضبوط ایمان لے آؤ، مردوں سے نہ ڈرو، ملنگوں سے نہ ڈرو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ پر مضبوط ایمان رکھو، گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے جو کلمہ تم پڑھتے ہو. یہ تو جوان مردوں کا کلمہ ہے. جس کتاب کی تم تلاوت کرتے ہو یہ انقلابی کتاب ہے. اللہ کا ماننے والا بھی کبھی مردے سے ڈرتا ہے، کبھی بلی سے ڈرتا ہے، زندہ اور مردے ملنگ سے ڈرتا ہے. بھائیوں اور دوستوں کو، ان بدنصیب نوجوانوں کو شوق ہے بجائے اس کے کہ یہ جوان بن کر زندگی گزارے، مرد بن کر زندگی گزارے، ان کو شوق ہے لڑکی بننے کا. کتنے آپ ہزاروں دیکھتے ہیں. اس لیے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے انقلابی کتاب کی. ان کو شوق ہے گلوکار بننے کا. افسوس ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والے کو شوق ہے ڈانسر بننے کا، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو شوق ہے فلم ساز بننے کا، سود خور ڈاکو چور بننے کا. اس لیے قرآن کی یہ موٹی باتیں، آسان باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں، گالیوں پر اتر آتے ہیں. جن کو ناچنے کا شوق ہو، گانے کا شوق ہو، وہ مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ اگر فرعون کے زمانے میں یہ نوجوان ہوتے جو آج ہمارے اس ملک کے بدنصیب ہیں نوجوان، تو وہ کبھی ان کو ذبح نہیں کرتا. وہ تو اس لیے ان سے ڈرتا تھا کہ یہ نوجوان بڑے ہو کر ہم سے لڑائی لڑیں گے اور یہ ہمارا مقابلہ کریں گے. اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ بڑے ہو کر گلوکار بنیں گے، ڈانسر بنیں گے، اپنی محفلوں میں اپنے دربار میں لا کر، اپنے محل میں لا کر ان سے تو وہ شغل کرتے، ان کو نچواتے اپنے سامنے. دیکھیں اس زمانے کے بنی اسرائیل سے فرعون ڈر رہا تھا، لیکن ہمارے اس نوجوان سے، کلمہ پڑھنے والے اس جوان سے آج ہندو نہیں ڈرتا ہے. مذاق اڑاتا ہے. کیوں اڑاتا ہے؟ وہ بالکل صحیح مذاق اڑاتا ہے. اس کو بڑا شوق ہے کہ میں ہندو گلوکار سے بھی بڑا مشہور گلوکار بن جاؤں. یہ مقابلہ کرتا ہے گانے کا، یہ مقابلہ کرتا ہے فلم سازی کا، یہ اس کی خاتون مقابلہ کرتی ہے اداکاری کا. ان کے ساتھ مقابلہ ہے ہندو کے ساتھ اس میدان میں. کبھی نہیں سوچتا کہ اس کے ساتھ میں میدان میں جہاد کا مقابلہ کروں، لڑائی ہو اس سے. لیکن یہ اس حالت میں کہ اس نوجوان کا ایمان اور عقیدہ بھی صحیح ہو. یہ نہیں جس طرح آج یہ دوسرے معاملات میں جو ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے. آج وہی شکاری ہیں، نیا جال لا کر ہمارے سامنے پھینکا ہے، نیا جال کے ساتھ آئے ہیں. وہی فرقہ پرست ہے، وہی مسلک پرست. آج دیکھیں اس ملک میں آپ دیکھیں پورے پاکستانیوں کو پریشان کیا ہے. بنیادی بات ایمان اور عقیدے کی چھوڑ کر جہاد کی بات اٹھائی ہے. جہاد تو فرض ہے مومن مسلمان پر، لیکن اس سے پہلے ایمان ضروری ہے. بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. فرائض سے پہلے اس بات کی گواہی دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لاہور والا داتا نہیں ہے، پنڈی والا قسمتوں کا بنانے والا نہیں ہے، پشاور والا پیر بابا یہ اولاد نہیں دیتا، بغداد والا غوث الاعظم نہیں ہے، مدینے والے یہ جولیاں بھر کر اولاد نہیں دیتے. پہلے تو یہ ایمان رکھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے. اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقرار کرنا ہے. قبر کو پختہ نہیں کرنا ہے، مردے کا تیجا نہیں کرنا ہے، مردے کا 40واں نہیں کرنا ہے، مردے کی برسی نہیں منانی ہے. کیوں؟ محمد الرسول اللہ. گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور سچے رسول کی حالت آپ دیکھیں گے، زندگی کو دیکھیں گے، یہ چیزیں نہیں ہیں. جب یہ ایمان ٹک جائے، اس پر جماعت ایماندار، اس پر اگر کوئی دشمن حملہ کرے، کوئی مقابلے کا چیلنج دے اور اجتہاد کے ذریعے سے ان کے جو بھائی ہیں، ان کے جو امراء ہیں، وہ یہ اجتہاد کرے کہ ہاں مقابلے کی ہمت ہے، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیلنج دے، آپ کو
بڑی آبادی چیلنج ہے، آپ کی تعداد 10 15 ہو 20 اور آپ بھی میدان میں آئے. دیکھیں نبی علیہ السلام کی تعداد مکے میں 100 تک تھی، 100 سے زیادہ. جہاد کا حکم نہیں تھا. مدینے میں گئے تو مدینے کے لوگ شامل ہو گئے، وہاں 313، 1000 کے مقابلے میں 313 ہوئے تو اللہ نے فرمایا اب میدان میں نکلو، اب میدان میں نکلو. 1 اور 3 کا ہے. پاکستان میں تقریباً ان کے حساب سے 15 کروڑ ہے. 15 کروڑ میں اس وقت جہاد اس حساب سے فرض ہوگی ایمان کی بات پیش کرنے والوں پر. جب کم از کم تعداد 5 کروڑ تو ہو جائے، 5 کروڑ تو ہو جائے، 3 کا تو ہو جائے. اگر 5 نہیں ہے 4 ہو جائے، 3 ہو جائے، 2 کروڑ ہو جائے. اب 15 کروڑ لوگ ہیں وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، مزارات کو سرکاری طور پر پوجتے ہیں، معبود بنایا ہے. سرکاری حکمرانوں کا سرکاری معبود جو ہے وہ مردہ ہے. تو ایسے لوگ، ان کو آپ سمجھاتے رہیں گے، تبلیغ کرتے رہیں گے، ان کے سامنے قرآن بیان کرتے رہیں گے، نبی علیہ السلام کے سنت کو پیش کرتے رہیں گے. اور یہ جب گالیاں دیں گے، یہ جب مخالفت کریں گے تو کیا کرنا ہے؟ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. جب حق پیش کرو گے تو اس کے بعد جو تمہاری مخالفت ہوگی تو تمہیں اس کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے. یہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے اگر تمہاری تبلیغ اللہ کے لیے ہے.